یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے حکم سے دریائیں بہتی تھیں اور جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ غرور سے کہتا تھا، میں ہوں خدا، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ تھا فرعون۔ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، دن رات ظلم سہتے تھے اور فرعون سمجھتا تھا کہ کوئی اسے کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ مگر اللہ کا نظام الگ ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو رحمت نازل ہوتی ہے اور ظالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھیجا ایک نبی، ایک بہادر، سچے اور نرم دل انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ The Lord. For 7 days Egypt will thirst. ایک دن حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے شاندار محل میں داخل ہوئے۔ محل کے ستون سونے کے اور فرعون تخت پر اکڑ کے بیٹھا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، اللہ کی عبادت کر اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنسا، کیا تم میرے خدا ہونے سے انکار کرتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک خوفناک سانپ بن گئی۔ محل لرز اٹھا۔ فرعون کے چہرے کا غرور لمحے بھر کو مان پڑ گیا۔ فرعون نے کہا، یہ جادو ہے، میں تمہیں ہرا دوں گا۔ اس نے پورے مصر کے جادوگر جمع کیے۔ ایک عظیم دن مقرر ہوا۔ ماشائیوں کا ہجوم، شور، ساز و آواز۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپوں کی طرح لہرانے لگی۔ لوگ نعرے لگانے لگے۔ فرعون مسکرا رہا تھا اور پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی جو ایک عظیم اژدہا بن گئی۔ ایک جھٹکے میں اس نے سارے سانپ نگل لیے۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر جادوگر زمین پر گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، حق ظاہر ہو گیا۔ فرعون نے ایمان لانے کے بجائے اللہ کے نبی سے دشمنی بڑھا لی، تو اللہ نے ایک کے بعد ایک 7 خوفناک عذاب نازل کیے۔ پہلا، سیلاب، دریائے نیل میں طغیانی آئی، گھر تباہ، فصلیں ڈوبی۔ پھر آیا ٹڈیوں کا عذاب جو کھیتوں اور درختوں کو چاٹ گئیں۔ پھر مینڈک جو ہر گھر میں، ہر برتن میں بھر گئے۔ پھر خون، دریائے نیل خون میں بدل گیا۔ پھر قحط، اندھیرے اور کیڑوں کا طوفان۔ فرعون ہر بار گھبرا کر کہتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، یہ عذاب ہٹا دو، ایمان لاؤں گا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا، وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے بھاگا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے پر یقین لہجے میں کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پھر حکم ہوا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو پانی اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا۔ فرعون نے چیخ کر کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ ڈوب گیا۔ فرعون کا غرور، اس کی سلطنت، اس کا تخت، سب ختم ہو گیا۔ موسیٰ بچ گئے اور ظالم ڈوب گیا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے، کیونکہ جب طاقت، غرور اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا انصاف حرکت میں آتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دیکھتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو انصاف ضرور ہوتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ایمان دل کو روشن کرتا ہے۔